السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم پشتو زبان کی ارتقاء اور اس کی اہمیت پر بات کریں گے۔ دوستو، پشتو زبان نہ صرف خیبر پختونخوا میں بولی جاتی ہے بلکہ پاکستان کے ان تمام علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے جہاں پختون آباد ہے۔ بلوچستان کے ایک وسیع علاقے اور خصوصاً کراچی میں پشتو بولنے والوں کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان کی قومی زبان ہونے کی وجہ سے اسے ایک بین الاقوامی زبان کی حیثیت حاصل ہے۔ اس زبان کی ابتدا تقریباً 5000 سال پہلے افغانستان کے علاقے باختر یا بخت سے ہوئی تھی، جو موجودہ بلخ کے آس پاس کا علاقہ ہے۔ اسی نسبت سے اس کو باختو یا پختو کا نام دیا گیا، جو بعد میں پختو یا پشتو بن گیا۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں پشتو زبان کی دو بنیادی لہجے ہیں۔ ایک لہجہ شمال مشرق کے علاقوں کا ہے جسے پشتو کا سخت لہجہ کہتے ہیں۔ دوسرا لہجہ نرم لہجہ ہے جو جنوب مغرب کے علاقوں میں مرجوع ہے۔ سخت لہجے کے پشتو میں بعض جگہ جہاں خی کا حرف استعمال ہوتا ہے، نرم لہجے کے پشتو میں اسی کے متبادل کے طور پر شین کا استعمال ہوتا ہے۔ اگرچہ پشتو ایک قدیم زبان ہے مگر پشتو ادب کا آغاز تحریری شکل میں اسلامی دور کے آغاز سے ہوتا ہے۔ پشتو زبان کی حرف تہجی محمد غزنوی کے دور میں سیف اللہ نامی ایک شخص نے وضع کی، جو آج تک رائج ہے۔ پشتو ادب کی ابتدا بھی دوسری مذہبی زبانوں کی طرح شاعری سے ہوتی ہے اور امیر کروڑ کو پشتو کا پہلا شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق پشتو کی قدیم ترین کتاب بایزید انصاری کی لکھی ہوئی خیر البیاں ہے، جو بنیادی طور پر ایک درسی کتاب ہے جو دوسری کتاب محمد خوتک کا پٹا خزانہ یعنی چھپا ہوا خزانہ ہے۔ اس میں واقعات انتہائی قدیم ہے لیکن کتاب بعد میں لکھی گئی۔ 18ویں صدی میں پشتو زبان کی ترقی میں سب سے بڑا خط ہمت جد شاعر خوشحال خان خٹک کا تھا۔ اس کے مشہور تصانیف باز نامہ، دستار نامہ اور فضل نامہ شامل ہے۔ ان کی شاعری عشق حقیقی و مجازی، تصوف، خرید اور بہادری کی مصنوعات پر مبنی ہے۔ پشتو زبان میں شاعری کی حوالے سے دوسرا بڑا نام حمزہ بابا کا ہے۔ حمزہ بابا ایک فقیر صفت شاعر تھے جن کی شاعری کا موضوع عشق حقیقی اور تصوف تھا۔ ان کی اشعار میں وضع، نصیحت اور عنصر نمایاں ہے۔ ان کے کئی اشعار لوگوں کو زبان یاد ہے۔ برصغیر میں انگریزوں کا اقتدار قائم ہونے کے بعد پشتون زبان کو کچھ عرصے تک نظر انداز کیا گیا، مگر بعد میں انگریزوں نے پختون علاقوں کے حساس نوعیت اور اہمیت کے پیش نظر اس زبان کو نہ صرف خود سیکھنے کی ضرورت محسوس کی بلکہ انہوں نے اس زبان کی خدمت بھی کی۔ بعض انگریزوں نے پشتو زبان میں کتابیں بھی تحریر کی جن میں میجر اروٹی کا نام سر فہرست ہے۔ 1930 کی دہائی میں پنجاب یونیورسٹی نے پشتو زبان میں مہارت کی امتحان لینے شروع کر دی، جبکہ 1937 میں خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے پرائمری سطح پر پشتو کو نصاب میں بطور مضمون شامل کیا۔ تعلیمی میدان میں پیش رفت کے باوجود پشتو میں علمی اور ادبی کتابوں کی کمی محسوس کی گئی، جو اس زبان کی ترقی کے لیے بے حد ضروری تھی۔ چنانچہ 1955 میں پشاور یونیورسٹی میں پشتو اکیڈمی کی بنیاد رکھی گئی، جس نے نہ صرف پشتو ادب سے متعلق کتابوں کو جمع کر کے محفوظ کیا بلکہ دیگر زبانوں سے مستند کتابوں کا پشتو میں بھی ترجمہ کیا۔ تو اکیڈمی نے پشتو کی نایاب کتابوں کو تلاش کر کے ان کی ترتیب اور تدوین کی اور انہیں شائع کیا۔ اکیڈمی نے پشتو کی کئی موضوعات پر نئی کتابیں بھی لکھوائی اور شائع کی۔ دوسری علاقائی زبانوں کی طرح پشتو میں بھی لوک گیت ادب کا ایک اشباہ سرمایہ ہے۔ پشتو لوک گیت کی کئی اصناف ہیں مگر زیادہ تر اصناف چاربیتا، ٹپا وغیرہ شامل ہیں۔ پشتو شاعری میں غزل گیتوں کی حوالے سے ایک بڑا نام امیر حمزہ شنواری کا ہے، جنہوں نے پشتو شاعری میں غزل کو بڑی ترقی دی اور اسی وجہ سے انہیں بابائے غزل کہتے ہیں۔ پشتو نثر میں زیادہ تر کام 20ویں صدی میں ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد جدید تعلیم کے زیر اثر نئی نظریات اور خیالات کی حامل اہل قلم نے پشتو لغات، گرامر نویسی، افسانہ نویسی، ڈرامہ نویسی، ناول نویسی اور سوانح نویسی میں نمایاں کام کیا۔ دور جدید میں پشتو ادب کے حوالے سے چند بڑے نام امیر حمزہ شنواری، سمندر خان سمندر، قلندر مومند غنی خان، رحمت شاہ سہیل، پریشان خٹک، ڈاکٹر محمد اعظم محمد ہمایوں ہما، زیتون بانو اور اسلم شاہین ہے۔ دوستو، امید ہے آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں بیل کے گھنٹی کا نشان بھی پریس کریں۔
تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک برابر پہنچ سکے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.